بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، دین اسلام کے ان پانچوں شعبوں کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں جو موضوع ہے وہ ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا اور پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے ارشادات کے اندر سکھایا کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اچھے لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ چنانچہ بیہقی میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ ایک تو تم اللہ کے ذکر والوں کی مجالس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جب تم تنہا ہو تو جہاں تک ہو اللہ کا ذکر کرو، زبان کو حرکت میں رکھو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھو۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے انسان کے ایمان کی بقا رہتی ہے۔ اور پھر عام زندگی میں بھی جو اچھے لوگ ہوں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہی نصیحت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبھی عطار کی دکان کے پاس سے گزرو، اگرچہ تمہارا عطر خوشبو خریدنے کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی تمہاری ناک میں خوشبو ضرور آئے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوہار کی بھٹی کے پاس جاؤ، اس لوہار سے کچھ بھی خریدنے کا ارادہ نہ کرو، پھر بھی تمہیں اس بھٹی کی تپش تو پہنچے گی۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی سوسائٹی، اپنا اٹھنا بیٹھنا اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے تو خود بخود اس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر انسان بری محفل میں بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسی صورت میں اس انسان پر وہی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان کے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کا درجہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے قریب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف ہوگا اس وقت بے خوف مطمئن ہوں گے،
اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ یونس کی رکوع نمبر 7 میں. وہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آنے والی زندگی میں خوف اور جو کچھ گزر گیا اس کا جو غم ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہی چیز پھر جب انسان نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے یہی اس کے ذہن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. ایمانیات سے متعلق آج یہ گفتگو تھی، اور عبادات سے متعلق ہم گزشتہ درس میں وضو کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، اور پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. آج کے اس عبادات کے ضمن میں غسل کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے غسل کے فرائض ذہن میں رکھنے چاہیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو بھی بہت بتانا چاہیے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں. اس لیے کہ بچے اور بچیاں بسا اوقات جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ غسل کے 3 فرائض نہیں ہوتے. اس لیے بہت تربیت کے ساتھ بتانا چاہیے، چھوٹی عمر سے ہی بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غرغرہ کرنا، یہ یعنی گلے کے اندر حلق کے اندر پانی ڈال کر آواز نکالنا، تو یہ غسل کے اندر فرض نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ روزے کی حالت میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے 3 فرض ہو گئے غسل کے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا. غسل کی جو سنتیں ہیں وہ کل 5 ہیں. غسل کی سنتیں کل 5 ہیں. نمبر 1 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور بدن کے ساتھ نجاست لگی ہوئی اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اگر غسل واجب ہو تو ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا. ابھی جب غسل کا طریقہ آئے گا تو اس میں بھی پھر اس موضوع پر بات ہوگی. تو نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا، نمبر 5 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غسل کیا کرتے تھے وہ بخاری شریف، مسلم شریف احادیث میں مکمل تفصیل سے طریقہ موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی، بائیں ہاتھ سے پانی بہاتے تھے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے کے بعد نجاست کو دور کرتے تھے، پھر نماز والا وضو کرتے تھے. تو پورا وضو کر لیا، پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل فرماتے اور خوب اچھی طرح 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالتے، پھر تمام جسم پر پانی بہاتے، پھر اپنے پاؤں کو دھوتے. یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آخر میں اپنے پاؤں پھر دوبارہ دھوتے تھے، تو وضو کے ساتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد دوبارہ دھوتے تھے. اس کی وجہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے جو غسل خانے ہوتے تھے اس میں پانی جمع رہتا تھا بسا اوقات. تو اگر آپ کا غسل خانہ ایسا ہو جہاں آپ نہا رہے ہیں کہ پہلے سے وہاں پانی نکلنے کا، نکاس کا نظام موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہاں آپ پانی جب سارے بدن کو دھوئیں تو پاؤں بھی آپ کے دھل گئے، پھر الگ سے پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے اگر پانی جمع نہ ہوتا ہو. اگر پانی جمع ہوتا ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ آخر میں پھر اپنے پاؤں کو دھو لیجئے. غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم سے مادہ منویہ خارج ہو تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. نمبر 2 میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. اور یہ تو 2 باتیں ہو گئی جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. اور جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح
عید کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے، یا حج اور عمرے کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو اس وقت غسل کرنا سنت ہے۔ یہ کب غسل کرنا واجب ہوتا ہے، کب غسل کرنا سنت ہوتا ہے، اس چیز کا تذکرہ یہاں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں، تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے جو دعائیں منقول ہیں وہ آپ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ یاد ہو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ صرف شروع میں نیت کر لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ وضو کے دوران جو ہر عضو کو دھونے کی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما لیتے تھے تو اس وقت ایک تو دعا موجود ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح روایات کے اندر ایک دعا یہ بھی موجود ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی حدیث میں موجود۔ لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ والی جو دعا ہے وہ کلمات معتمد احادیث میں منقول ہیں، صرف وہ پڑھ لیے جائیں تو وہ بھی کافی ہیں۔ اب یہ اہم ترین بات طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے بارے میں وہ تیمم کے بارے میں ہے کہ دراصل تیمم جو ہے وہ جب پانی انسان کو نہ ملے یا پانی بالکل دستیاب نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ پانی استعمال بالکل نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور وضو کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، جو وضو والی آیت ہے، اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو مل لو ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ، پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اس کا طریقہ، آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سادہ مٹی ہو یا کوئی ڈھیلا لے لیا جائے مٹی کا، اور پھر ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے، دونوں ہاتھ اس پر پھر مارے جائیں، مارنے کے بعد اس کو ہلکا سا صاف کر لیں اور پھر اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ایک دفعہ پھیر لیں، پھر ایک دفعہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ ماریں، اور پھر دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے کونیوں سمیت ہاتھ مل لیں، پھر بائیں ہاتھ پر بھی اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھ کو مل لیں۔ بس یہ تیمم ہو گیا، اب آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عبادات کے ضمن میں آج ہم نے غسل کا طریقہ اور تیمم کے طریقے کا مطالعہ کیا۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، کہ جس میں انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ اسباق میں والدین کے حقوق اور جو اولاد کے فرائض ہوتے ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ آج کے اس درس کے اس حصے میں ایک خاص بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت حالات گھر کے بہت عجیب و غریب ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے، تو پھر ایسی صورت میں کس طرح گھر کے حالات کو درست رکھا جا سکتا ہے، ان کے حقوق کو کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 میں، یعنی 15واں پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں جس کی میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم بتا کر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں 5 باتیں سکھائی ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بتائیں. نمبر 1 فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، یعنی تکلیف کی ہلکی سی بات بھی ان کو نہیں کہنی. ایسی بات بالکل نہیں کہنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے. ذہن میں رکھیے گا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ظاہر اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور اس میں چند الفاظ ایسے آ رہے ہیں اس آیت میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان بچوں کے لیے ہے، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، کہ ان کو اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ نمبر 1 لا تقل لہما اف، ماں باپ کو ہلکی سی تکلیف پہنچنے کی آواز بھی نہ کریں. چنانچہ اصول شاشی جو اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں مصنف لکھتے ہیں کہ ولا تقل لہما اف، اس آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو مارنا اور ان کو گالی دینا حرام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تکلیف پہنچانے کو منع فرما دیا تو ایسی صورت میں ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا یا ماں باپ کو گالی دینا، بدزبانی کرنا ان کے ساتھ، یہ حرام ہے، اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے اگر ہو جائے یہ عمل، اور پھر ماں باپ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہیں کہنا. نمبر 2 ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. دیکھیے خالق ہے نا اللہ، اسے معلوم کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اولاد جوان ہوگی، اس کی قوتیں اپنی ہوں گی، تو پھر اس کے بعد یہ ان دونوں میں آپس میں تعلقات ایسے ہو جائیں گے، مسائل ایسے ہو جائیں گے کہ جھڑکنا پڑے گا. بچے یہ سمجھیں گے کہ جب تک ماں باپ کو جھڑکیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اس سے بڑھ کر انسان کی نفسیات کو کوئی نہیں جانتا. بوڑھے ماں باپ کی کیا نفسیات ہے، جوان بچوں کی کیا نفسیات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تنہرہما، کچھ ہو جائے لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اپنی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ نرم لہجے میں بات کر لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ بھی کرنا چاہیں. اور پھر ایک تو اف نہیں کہنا، نمبر 2 ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، تیسرا یہ کہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. نمبر 4 واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، یعنی ان کے سامنے اکڑنا نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 حکم دیے، ان کے سامنے اکڑنا نہیں. اور 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگنی چاہیے زندہ ماں باپ کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، بچپن میں ہماری حالت قابل رحم تھی، اے اللہ انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما. تو معلوم ہوا کہ ہم سب کو بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب کبھی ہم دیکھیں کہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور حالات گھر کے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں اور آپس کے تعلقات بگڑ رہے ہیں، تو فوراً بس سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کی پہلی 2 آیتیں پڑھ لیجئے، ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور ان 5 باتوں پر عمل کر لیجئے. دیکھیے خالق نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں گے تو وہ اللہ گھر کے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ. معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے. اب ہم معاشرت کے شعبے کو جب الگ سے اس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، 4تھا شعبہ ہمارے اس درس کا اور دین اسلام کا وہ ہے معاشرت، رہنا سہنا.
معاشرت کے اندر آج جس موضوع کا ذکر مقصود ہے وہ ہے ہدیے کا، تحفے کا لینا دینا. انسان ایک دوسرے کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، کہ تم آپس میں ہدیہ اور تحفہ دیتے رہا کرو. یہاں نا تحادو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں باب تفاعل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہا کرو، تحفے دیتے رہا کرو. تحابو، تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور جامع ترمذی کی حدیث میں اس کے آگے ایک اور جملہ بھی موجود ہے کہ تحادو تحابو، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس کی. فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کیونکہ ہدیہ اور تحفہ جو ہے یہ انسان کے کینے کو ختم کرتا ہے. اندر کا جو پرانا غصہ ہوتا ہے، پرانی لڑائیاں، ان کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیہ اور تحفہ دیا کرو. اگر کبھی رشتہ داروں کے اندر رہنے سہنے میں، اپنے عزیز و قارب میں، اپنے گھر کے افراد میں، اپنے بہن بھائیوں میں کبھی اس طرح کا اختلاف ہو جائے، کبھی بغض اور کینہ پیدا ہو جائے اور ناراضگیاں پیدا ہو جائے، کوئی رشتہ دار بھی آپ کا ناراض ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے ہیں. بس 3 کام شروع کر لیجئے انشاءاللہ العزیز. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت پیدا ہو جائے گی. یہ آپس میں معاشرہ، جب ہم معاشرتی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو انسان ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے ناراضگی کے بعد بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو اور اس غصے کو آپس میں ختم کر دے گا. ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. اور پھر دوسری حدیث یہ جو ہم نے آج مطالعہ کیا کہ تحادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو انسان بس 3 کام کر لے. ایک تو یہ کہ سلام کرنا نہ چھوڑے، سلام کرتا رہے، ایک دوسرے کو کھانے کی چیز ہدیہ کرتے رہیں، اور کوئی چیز بھی ہدیہ اور تحفہ کر دیتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آداب سکھائے ہدیے کے، کہ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو ہدیے کا طالب نہ ہو، ورنہ باہم رنج کی نوبت آئے گی. لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کیا کرو کہ اس کا کچھ بدلہ دے دیا جائے، اور اگر بدلہ دینے کو کوئی میسر نہ ہو تو اس کی خوبی ہی بیان کر دیا کرو اور لوگوں کے سامنے اس کے احسان کو ظاہر کر دیا کرو. اور اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آپ جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں. جزاک اللہ خیرہ، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. اور جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک سمجھایا کہ اگر کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ دے یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ جزاک اللہ خیرہ بس یہ جملہ کہہ دیں، آپ نے بدلہ اتار دیا. اگر کوئی ہدیہ تحفہ دے، آپ اس کو بھی جواباً ہدیہ تحفہ دیں، بہت اچھی بات ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرما لیتے تھے. لیکن ہدیہ تحفہ دینے میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہدیہ اور تحفہ دینا ایک تو یہ قرض سمجھا جانے لگا ہے کہ اس نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے تھے، فلاں بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس نے دیے تھے، میری شادی پہ اس نے دیے تھے، اب مجھے بھی دینا پڑے گا. تو عام طور پر اب آج کل ہدیے اور تحفے کو قرض سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ یہ قرض چڑھ گیا. لوگ تو جملہ بھی بولتے ہیں، دیکھو نا جی ہمارے گھر آئے تھے، بچوں کو یہ پیسے دے گئے، اب ہمارے اوپر قرض چڑھا دیا. تو یاد رکھ لیجیے گا، قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ. القرض مقراض المحبت، یہ قرض جو ہوتا ہے یہ محبت کی قینچی ہوتی ہے. اس سے انسان کی آپس کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اس لیے ہدیے اور تحفے کو کبھی قرض نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو قرض سمجھیں گے تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فوراً وہ محبت کو کاٹ کے رکھ دے گی. اس لیے ہدیے تحفے کو قبول کر لیجئے، جزاک اللہ خیرہ کہہ دیجئے. ہاں اگر پھر کبھی موقع ملے تو آپ اس کو ہدیہ تحفہ دے دیں. دوسرا، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اب یہ ہو چکا ہے کہ ہدیہ تحفہ دینے میں نا کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے جس میں کہ ہماری امارت، ہمارا پیسہ ظاہر ہو، اور پھر وہ ذہن پہ بوجھ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے اتنا آسان کر کے سمجھایا، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے خوشبو دے، تیل دے یا دودھ دے یا تکیہ پیش کرے. خوشبو اور تیل کا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں لفظ حدیث میں دہن ہے، دال ہانون، تو دہن عربی میں خوشبودار تیل کو بھی کہتے ہیں، خوشبو کو بھی کہتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو خوشبو دے یا دودھ پیش کرے یا تکیہ پیش کرے تو ایسی صورت میں اس کا انکار مت کیا کرو اور لے لیا کرو. اب ظاہر ہے اس نے کوئی بڑا احسان تو نہیں کیا، لیکن اس سے دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو بکری کے پائے کا کوئی ٹکڑا بھی بھیجے، اور اگر کھر بھی بھیجے، وہاں تو یہ لفظ تک موجود ہے، تو یہ خیال نہ کرے یہ تھوڑی چیز ہے اور یہ حقیر سی چیز ہے. تو ایک تو ہدیے تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. خلوص کے ساتھ ہدیہ اور تحفہ دے دیا جائے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز دلوں کے اندر احترام بھی پیدا ہوگا، دلوں کے اندر محبت بھی پیدا ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان تحفے تحائف کے ذریعے لوگوں کی محبت، آپس میں دلوں کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی معاشرت کو دین اسلام کے احکام کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پانچواں شعبہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اخلاقیات یعنی عادت انسان کی، اچھی عادت انسان اختیار کرے، ان کا ذکر ہو رہا تھا. گزشتہ درس میں ہم نے توکل کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم متانت اور وقار، اور انسان کے اندر جلد بازی نہ ہو، ٹھہراؤ ہو، سوچ سمجھ کر کام کرنا، اس کو متانت اور وقار کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک وفد آیا بنی عبد القیس کا. تو وفد کے جتنے ارکان تھے وہ جلدی جلدی بس اپنے سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد بغیر جو ہے نا وہ سامان کو ایک طرف سنبھالے یا کچھ کرنے کے، بس جناب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی تھی، بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا اعزاز ملنے والا تھا، اس لیے وہ وفد کے ارکان جو تھے انہوں نے جلدی جلدی سواریوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے دی، حاضر ہو گئے. لیکن ان کے جو سردار تھے نا، منذر، وفد عبد القیس کے جو امیر تھے، وہ منذر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد اپنی سواری کو باندھا اور سواری کا سامان اتار کر ایک طرف رکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وضو کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، خوشبو لگائی، اور بڑے آرام سے وقار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، بے شک آپ کے اندر دو عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. الحلم والانات، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک انات. انات کا معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ سوچ سمجھ کر کام کرنا، اور اس کا جو مقابلے میں انات کے مقابلے میں جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے العجلۃ، العجلۃ یعنی جلد بازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی انسان یہ بھی نہیں کہ انسان سست ہو جائے، یہاں سستی بھی مراد نہیں ہے، کاہلی، سستی، غفلت یہ بھی مراد نہیں ہے، کسی کام میں ویسے دیر لگانا یہ مراد نہیں ہے.
مراد یہ ہے کہ ہر کام کو ایک طریقے کے مطابق، اس کے اچھے طریقے کے مطابق سوچ سمجھ کر کام کو انجام دینا، اور اس کے مقابلے میں جلد بازی کہ بے سوچے سمجھے بس جلدی جلدی بول دینا، جلدی جلدی کام کر لینا، اس کے آداب کا بھی خیال نہ کرنا، اور پھر وہ کام نہ تمام ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے بس سر سے اتارنا، یہ جلد بازی بھی مناسب نہیں، لیکن سستی کاہلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں کے درمیان رہ کر چلنا، یعنی متانت اور وقار کے ساتھ کام کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام، اور جلد بازی یہ انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس کو پسند نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اخلاق اور عادات کے ضمن میں آج جو ہم نے بات سمجھی وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا کام متانت اور وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی، یہ ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ اپنے کام کو اطمینان اور وقار سے ادا کرنا اور میانہ روی، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ہے۔ یعنی ایک انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہوتی ہیں بہترین انسان ہونے کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق میں، اپنی عادتوں میں یہ بات بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام کو متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔